شیخ رشید صاحب اچانک سے منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے کوئی 1 درجن سے زائد انٹرویوز بھی دیے ہیں اور اپنے انٹرویوز میں انہوں نے بڑے انکشافات بھی کیے ہیں. کیا مقصد ہے ان انٹرویوز کا اور اس وقت شیخ صاحب کی انٹری کیوں ہوئی ہے؟ کیا وہ کسی خاص مشن پر ہیں؟ حبیب صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. حبیب صاحب، شیخ صاحب اچانک سے اس پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا منظر عام پر آئے، کافی سارے انہوں نے انٹرویوز دیے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنے سارے انٹرویوز کا کیا مقصد تھا. مطلب کسی ایک جگہ پہ بھی وہ انٹرویو دے کے ساری باتیں کہہ سکتے تھے. مختلف انٹرویوز دینے کا کیا مقصد ہے اور کیوں اچانک شیخ صاحب اس طرح سے منظر عام پر شیخ آئے؟ صاحب کا جو معاملہ ہے نا، شیخ صاحب خود کو میڈیا کی ڈارلنگ سمجھتے ہیں اور وہ ہیں بھی. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے جب بھی کوئی شخص آگے بڑھے گا یا آگے کا کوئی پلان کرے گا تو وہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے سپین میں 20-22 انٹرویو دے ڈالے. ہاں جی. اور اس میں طرح طرح کی باتیں کی. اس میں تھوڑا سا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ رکھا. جی جی. اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی تھوڑی سی شکایات کر دیں. ہاں. تو دونوں کو میسج چلا گیا کہ میں آج بھی امپورٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے، اور ہر سیاستدان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے، ہلچل کرے. اور آپ طویل عرصے سے سنتے رہیے کہ شیخ رشید صاحب کا خیال یہ ہے کہ اب جلسے ولسے امپورٹنٹ نہیں رہے، بلکہ صرف اور صرف ٹی وی پہ اپیرنس، میڈیا پریزنس ہی سب کچھ ہے. تو اب وہ ٹی وی پہ پریزنس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں، سارا پاکستان انہوں نے ڈسکس کرا ہے کہ اچھا شیخ صاحب کو کیا ہوا، شیخ صاحب نے کیسے کیا، شیخ صاحب کیسے آ گئے. اب آپ ذرا دیکھیے ٹائمنگ، اس موقع پہ کیوں ٹائمنگ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو حکومت ہے نا موجودہ، اس کی جیسے جیسے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، چونکہ یہ حکومت ایک ایسا گروہ ہے جس کے نیچے فارم 45 نہیں ہے، فارم 47 ہے. صحیح. اچھا، اب فارم 47 کے غالیچے پہ بیٹھ کے یہ اڑ تو بہت اونچا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. صحیح. اب ایک ہجوم کودکان جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ بچوں کا ایک ہجوم ہے جو اسلام آباد میں آ بیٹھا ہے. اچھا، وہ کوئی ادھر سے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کسی کو کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بنا دو، کوئی کہہ رہا ہے مجھے وہ بنا دو. اب اس طرح کے ہجوم سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ کہیں مرتکز اپنے خیالات کو کر کے کوئی پالیسی بنا لے گا، تو یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب سی بات ہے نا. اب جب یہ حکومت دیکھیے، اس حکومت نے بجلی کی پرائسز بڑھائی، ایک گندم کے اسکینڈل میں خام خواہ راہ جاتا ہوا تیر جو ہے انہوں نے پکڑا اور اپنی گردن کی طرف لے لیا. اور اب بجٹ میں تنخواہ اور اب بجٹ میں جو کچھ کیا ہے، بجٹ نے تو بتا دیا نا کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو اب جتنی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس طرح کے جتنے بھی پرانے کریکٹرز ہیں وہ اس حکومت کے خلاف آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اس کو پہلا خطرہ سمجھیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو ان کی شخصیت نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہے کہ وہ خود پہلا قطرہ بھی ہیں، بلکہ کئی قطرے جو ہیں وہ پہلے ہی ہوتے ہوں، وہ خود ہی بن جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا 20-22 انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے ایک ڈیبیٹ میں اپنی جگہ بنا لی. صحیح. اور پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے کوشش ہے. یہ ان کو شکوہ تو بہت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر کئی مقدمات بنے. ان کے بیٹے ان کے بھتیجے شیخ راشد کے اوپر کوئی 22-25 مقدمات بنے. اب بھی بیچارے کے اوپر فیصل آباد میں بھی مقدمہ بنا ہوا ہے، سارا کچھ بنا ہوا ہے. اب ان کو قربانیاں تو اپنی یاد آ رہی ہیں. لال حویلی پہ آپ کو پتہ تالا پڑ گیا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آخر پی ٹی آئی کو کیا دکھ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. اب پرابلم یہ ہے شیخ صاحب کو جو بات سمجھ نہیں ہے، شیخ صاحب کو تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، شیخ راشد کو شاید نہیں سمجھ آ رہی. کیا؟ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹی میں جو کا جو راستہ ہوتا ہے نا، رفت کا بھی وہی راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس راستے سے شیخ رشید صاحب آئے تھے وہ عمران خان کو اچھی طرح پتا. صحیح. ٹھیک ہے. آج کل چونکہ عمران خان صاحب وہ راستے بند کر رہے ہیں، تو اس لیے جس دروازے سے شیخ رشید صاحب آئے تھے اس دروازے پہ فی الحال پڑا ہوا تالا.
یہ ہے پرابلم. اس تالے کو کھولنے کے لیے انہوں نے یہ انٹرویوز دیے ہیں, اور اسی لیے انہیں کچھ اپنے چلے کی باتیں, اپنے قید میں رہنے کی باتیں, وہ ذرا کچھ زیادہ کی. چلے دیکھتے ہیں یہ تالا ان کے لیے کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. فواد چودھری اور علی زیدی صاحب بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی دیکھتے ہیں تالا کھلتا ہے یا نہیں کھلتا. اچھا حبیب صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, وزیر اعظم چین کے دورے پر گئے, اس کے بعد واپس آئے, پھر ڈپلومیٹ میں ایک آرٹیکل آتا ہے, اس کے بعد ایک بحث چل پڑتی ہے سوشل میڈیا پر بھی, اور اس کے بعد الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص جماعت ہے جو پروپیگنڈا کر رہی ہے پاک چین تعلقات کے حوالے سے. اور آج احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا اور انہوں نے کہا باقاعدہ طور پر یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پورا ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو سبوتاج کیا جا سکے, لیکن ایسا نہیں ہے. وزیر اعظم کا دورہ چین کامیاب رہا ہے. میرے ذہن میں نالائق کے کئی مترادفات آ رہے ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ پیمرا کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس پر پورا نہ اتریں. تو میں چونکہ حدود سے کافی فاصلے پہ رہتا ہوں تو اس وجہ سے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. کس کے لیے؟ موجودہ حکومت کے لیے اور اس کے ری ایکشن کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رسالے میں مضمون چھپتا ہے, 4 لوگ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یا 4000 لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں, تو آپ کی خارجہ پالیسی اتنی کمزور ہے کہ ایک رسالے کے مضمون پہ اور 1-2 دن کی ڈسکشن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اور چین کے ریلیشنز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے, اور آپ آ کے تڑیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہاتھوں سے نمٹیں گے ایسے لوگوں سے جو بات کریں گے. مطلب یہ کیا طرز عمل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے. صحیح. مطلب اگلے دن مجھے ایک دوست نے جو چائنا کے معاملات سے بڑے منسلک رہتے ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل بھیجا جو ان کے ایک چائنیز دوست نے بھیجا. اچھا, آرٹیکل نہیں تھا, وہ خبر تھی ایک اخبار کی, اور ایک پاکستان کے اندر ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے خارجہ پالیسی بنتی کہاں پہ. اچھا, اب آپ ذرا اس نالائکی کا ملاحظہ فرمائیں کہ کیا خواجہ آصف سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی تم بتاؤ کہ خارجہ پالیسی کہاں بنتی؟ ہو سکتا ہے ان کا دل کر رہا. اچھا, دوسری بات ہے کہ آپ وزیر ہیں اور آپ کو یہ اب تک عقل نہیں آئی کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بادر نہیں کرنا چاہیے اس آرٹیکل کو. یہ اوور ری ایکشن ہے. ٹھیک. اچھا, دوسری ایک بات ہے کہ اس مضمون کا آرگومنٹ ہے وہ ایک چیز تو اس میں ایک چیز تو ہے نا فیکٹ. بھائی وزیر اعظم صاحب پچھلے دورے پہ گئے تھے, اس کے جو جوائنٹ کمیونیکے تھا اس کے پیرا نمبر 6 میں ہائیسٹ پریورٹی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ پاکستان چائنا کی خارجہ پالیسی میں ہائیسٹ پریورٹی کا یعنی اول ترین ترجیح کا حامل ہے. اور اس دفعہ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے اس کے پیرا 3 ہے اور لائن 4 ہے, اس میں لفظ پریورٹی کا استعمال ہوا. تو بھائی یہ نو ڈاؤٹ جوائنٹ کمیونیکے میں جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو ان کے ایک میننگ ہوتے ہیں, ان پہ آپ کو سوچنا چاہیے, لیکن یہ آپ کے وہ افسر وہاں پہ موجود نہیں تھے, اس طرح کا ریاکشن سے گریز. لیکن یہ جو ریاکشن دیا گیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نہایت نامناسب ہے, اور پاک چین دوستی کو یہ ان جیسے نادان دوست نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے.